نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کے مسمی مسعود مہدی جنجوعہ کی طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، بظاہر تو وہ مہنگائی ہے اور عوام جو ہیں وہ مطمئن ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کچھ سیاستدانوں کی، پرانے اور نئےوں کی آپس میں باتیں جو ہیں وہ اوپر نیچے چل رہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت جو پاکستان کا امیج ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو دل میں کھٹکتی ہے، کیا ہمارے لوگ جو ہیں، ہم جو ہیں، وہ اس وقت مطمئن ہیں؟ ہماری جو نسلیں پہ آ رہی ہیں، جو نوجوان نسل اس وقت ہے، کیا وہ مطمئن ہے؟ کیا ان کے اندر پاکستانیت جو ہے وہ ہے؟ کیا وہ محب وطن ہونے کی جو ان میں ضروریات ہیں وہ پوری ہیں کہ وہاں کا ہو تک ہم نے وہ دے دی ہیں؟ اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو جواب جو ہے وہ مکمل نفی میں ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو طوفان سے پہلے جو ہے وہ ہواؤں کا تھم جانا ہے۔ دیکھیں، ایوب خان کا جب دور تھا تو اس وقت بظاہر کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن جب اس کا آخری دور آیا تو ایسی روز چلی کہ ہر چیز جو ہے وہ تلپٹ ہو گئی۔ یحییٰ خان کا دور آیا تو یہی بات ہوئی۔ ضیاء الحق کا دور آیا تو یہی بات ہوئی۔ اس سے پہلے بھٹو کا دور آیا تو یہی بات تھی۔ پھر جو ہماری حکومتیں سیاسی آئیں ان کے اندر تلپٹ ہوئی، نیچے وہ بات ہوئی، اور پھر مشرف کا دور آیا تو اس میں بھی یہی بات ہوئی آخر میں۔ اب ایک بات اور ہے کہ مشرف کے دور کے بعد سے جو حکومتیں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ حکومتوں کو چلا کون رہا ہے۔ ہمارے ہر سیاستدان کے اوپر ایک لیبل ہے کہ وہ چور ہے، کرپٹ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بالکل جناب قومی دولت جو ہے وہ لوٹی گئی ہے، وہ بالکل اس کے اوپر سب باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بات جو کھٹک رہی ہے وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک آپ ان سیاستدانوں کو عدالتوں سے سزا نہیں دلوائیں گے، اس وقت تک عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر صرف الزامات تو کرتے رہیں گے، لگاتے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، پولیٹیکلی ایک دوسرے کے اوپر ساری باتیں کرتے رہیں گے، لیکن کوئی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اس کو وہ ان واش جا رہا ہے تو وہ بات نہیں ہے۔ ہم جب بھی بات کرنے لگتے ہیں تو یہ ہے کہ جی کہ
کہ فلاں ملک ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور فلاں ملک ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، فلاں ملک سے ہمیں قرضے کتنے ملے اور فلاں ملک میں ہمیں جو ہے وہ امداد کتنی دی ہے، اور فلاں ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے کھڑا ہے، کس مسئلے پہ کھڑا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کا کون سا وہ مسئلہ ہے فوراً سطح کے اوپر جو حل ہوا ہے؟ دیکھیں، صرف انگریزی بول لینے سے، اچھی انگریزی بول لینے سے بات نہیں بنتی ہے۔ ول آف دا پیپل جو ہے وہ جب تک وہ باہر نہیں جاتی ہے، اور کبھی بھی خارجہ پالیسی آپ جتنی بھی اچھی اسٹرانگ کر لیں، تب تک یہ باقی جتنے میں نے پہلوں کو کہا، ان ساروں کی خارجہ پالیسیاں بہت اچھی تھیں۔ پاکستان کا وقار ایک دنیا کے اندر ایک بہت تھا، لیکن جب یہ گرا تو ہر دفعہ یہ دھڑام سے گر گیا، اور اس کے اندر کیونکہ اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس وقت بھی جو اندرونی حالات ہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کے پیش خیمہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی خلچل ہوئی یا بعد میں کوئی بات ہوئی تو اتنا طوفان بدتمیزی بچے گا کہ الحفیظ و الامان۔ ذرا سوچئے گا کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایک پورا محکمہ ہے، ایک پوری ہم نے وہ بات ایک رکھی ہوئی ہے کہ وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ سول کے کوئی دوسرے ادارے ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، اور چاہے وہ ریٹائرڈ افواج کے ملازمین ہوں، ان ساروں کے اوپر اگر کرپشن ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، اور ان کو پکڑنے کا ایک پورے کا پورا محکمہ موجود ہے، ایجنسیاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ فلاں ملک کے فلاں اخبار نے یہ بات کہہ دی، فلاں ملک کے فلاں نے یہ بات کہہ دی، فلاں ملک نے فلاں یہ بات کہہ دی، فلاں جگہ سے فلاں بندہ جو ہے وہ یہ بکواس کر رہا ہے، اور ہمارے جو ہیں اس کو جناب پیسے بھی دے رہے ہیں، اور جناب ادھر اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی جناب وہ بے عزتی بھی کر رہے ہیں، اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ وہ مجھے قانون بتا دیں کہ جس کو اوپر اینٹی کرپشن والے جو ہیں، چلیں چھوٹا افسر نہیں ہے، وہ بڑے افسر جو ہیں وہ مل کے جا کے ایک جج صاحب کو پکڑ نہیں سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، ایون چیف جسٹس صاحب کو کیوں نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ وہ مجھے بتائیے نا، وہ کون سا قانون ہے کہ جو ان کو منع کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں پکڑ سکتے ہو؟ اور پھر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جناب فلاں بینک میں یہ گھپلا ہو گیا، فلاں بینک میں گھپلا ہو گیا، جو اطلاع ملتی ہے گھپلا آ گیا، بینک والوں کو کہیں کہ آئیں جناب آ کے ثبوت پیش کریں اور عدالت میں جائیں اور لے جائیں، اس کو سزا دلوا دیں۔ مقدموں پہ مقدمے بناتے جا رہے ہیں کہ کسی ایک کا چلان پیش نہیں ہو رہا ہے، آگے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور جب بھی یہ کہیں جناب کہ یہ فلاں کی لائی ہوئی حکومتیں ہیں، فلاں کے لائے ہوئے ججز ہیں، فلاں نے نوکریاں دے دی، فلاں سیاستدان نے نوکریاں دے دی، مجھے بتائے گا کہ کس سیاستدان نے یہ نوکریاں دی ہیں؟ وہ جتنے انٹرویو کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، جتنے سارے تھے، وہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے انٹرویو نہیں کیے، انہوں نے پیسے نہیں کھائے ہیں، پیسے لے کے دیے ہیں۔ اگر کوئی 10% تھا یا کوئی ایسی بات تھی تو جو 10% والے ایک تھے، وہ 10% تو ایک شخص لے جاتا تھا، اور باقی جو ہیں وہ مطلب ہے کہ باقی وہ کیا کہ وہ چاچے کے پتر تھے، نیچے سے سیکرٹری صاحب اس کو دستخط کر کے دیتے تھے، وہ کام کر کے دیتے تھے کہ تم نے 10% جو ہے وہ ایک شخص کو دے دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ میں تمہیں مفت میں پاس کر دوں گا۔ دیکھیں، جھوٹی باتوں کو چھوڑیے، ملک کو بچائیے گا۔ اس وقت کوئی چاچا ماما گاما نہیں ہے، نہ کوئی پرانوں میں سے اور نہ نئے میں سے۔ ابھی ایک بات ہے کہ جناب بات ایک سامنے آئی ہے کہ ایک وزیر صاحبہ کا، ایک صوبائی وزیر صاحبہ کی بیٹی جو ہے اسے پہلے ایک جگہ پہ نوکری دی گئی اور وہ جناب چھوڑ دی گئی، اور پھر دوسری جگہ پہ ایک اسپیشل پوسٹ کریٹ کر کے نوکری دی گئی، اور وہ جناب چھٹی لے لی اور اس نے وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ کیوں دی ان ڈاکٹروں نے نوکری؟ کیوں یونیورسٹیز کے جو ہیں اس کے اندر وہ شعبے قائم کیے گئے؟ کیوں؟ وہ منسٹر صاحبہ کیا کر لیتی؟ اگر وہ منسٹر صاحبہ پہلے ڈاکٹر ہیں تو کیا ہو جاتا؟ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں نے گھپلا کر دیا، فلاں نے گھپلا کر دیا۔ اگر کوئی ادارہ ڈوبتا ہے، کسی کے زمانے میں اگر ادارہ ڈوبتا ہے تو کیوں آپ نے غلط بھرتیاں کی تھی وہاں پہ؟
یہ کہ جناب چند وہ باتیں ہیں، نیچے سے تم لو انٹرویو، تم لو ساری چیزیں تم کرو، اور اوپر سے جا کے کہہ دو کہ فلاں سیاستدان سے اس نے منظوری دی تھی، اس نے یہ بھرتیاں کروائی تھی۔ ابے بڑھیو، تم تو بیٹھے ہوئے اس لیے تھے کہ کرپشن کو روکو، اور تم خود کرپشن میں کر رہے ہو۔ للہ اس بات کو سوچئے گا، عدالتوں میں لے کے جائیے گا، ورنہ تاثر یہ ہے، اور بالکل صحیح تاثر یہ ہے کہ جناب جتنے بھی سیاستدانوں کو پکڑا گیا ہے انہوں نے خود چوری نہیں کی ہوئی ہے، بلکہ چوری کسی اور نے کی ہے، اور اس میں سے سیاستدانوں نے حصہ لیا ہے، اس لیے ان کو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا۔ وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔